آج میں آرٹ آف تھنکنگ پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آرٹ آف تھنکنگ یعنی سوچنے کا طریقہ۔ دیکھیے، سوچنا جو ہے وہ ایک عمل ہے۔ آدمی کوئی بھی کام جو کرتا ہے تو پہلے سوچتا ہے۔ جیسے اس وقت میں یہاں پر اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، تو اس سے پہلے میں اپنے گھر پر تھا، تو میں نے سوچ کر میں وہاں سے چلا، تب میں یہاں پہنچا۔ سو ایوری ایکشن بگنس فرام تھنکنگ۔ کوئی بھی کام، چاہے لڑائی بھڑائی ہو، چاہے پانی پینا ہو، کچھ بھی ہو، سوچنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو ایک پرشین لائن ہے کہ خشت اول گر نہد معمار کج، تا سریا می روت دیوار کج۔ کا مطلب ہے کسی بلڈنگ کی اگر پہلی جو برک ہے، پہلی اینٹ جو ہے، وہی اگر ٹیڑھی ہو جائے، یعنی فاؤنڈیشن کی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو جائے، تو ساری اسٹوری، چاہے 100 اسٹوریز ہوں، سب ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو سوچ اگر غلط ہے تو ایکشن غلط ہے، سوچ اگر صحیح ہے ایکشن صحیح ہے۔ یہ ہے زندگی کا فارمولہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچنے کا فن جانے۔ یو ہیو ٹو لرن دی آرٹ آف تھنکنگ۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سوچنے کا آرٹ جانیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا میں جتنی بھی فیلئر ہیں، جتنے بھی ناکامی کے قصے ہیں، سب اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے سوچنے میں غلطی کی۔ جب سوچنے میں آپ غلطی کریں گے تو رزلٹ بھی غلط ہو جائے گا۔ چاہے آپ سپر پاور ہو تب بھی، ایک انڈیویجول ہو، ایک نیشن ہو، ایک گروپ ہو، کوئی بھی ہو، اگر سوچنے میں غلطی ہو گئی تو پھر سارا عمل، سب کچھ جو کریں گے اس کے بعد آپ سب کا سب غلط ہو جائے گا۔ اس میں دیکھیے، کوئی بھی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی بھی اس میں استثناء نہیں ہے۔ کوئی بھی بچ نہیں سکتا کہ سوچنے میں وہ غلطی کر جائے، تب بھی اس کی پلاننگ صحیح رہے، تب بھی اس کا عمل صحیح رہے۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کبھی یہ بھول نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سوچنے میں غلطی کرے۔ تو آرٹ آف تھنکنگ اب سیکھنا ہے۔ جس طرح آپ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، اسی طرح سوچنا بھی سیکھنا ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ٹو illustrate دس پوائنٹ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارا جو میگزین نکلتا ہے، منتھلی میگزین، اس کا نام ہے الرسالہ، منتھلی الرسالہ۔ رسالہ کا مطلب ہوتا ہے دا میسج منتھلی۔ تو اس کا جو ایشو ہے سپٹمبر 2008، ستمبر 2008 کا جو ایشو ہے، تو اس کے ٹائٹل پیج پر ایک سیئنگ ہے۔ ہم ہمیشہ ٹائٹل پیج میں ایک سیئنگ دیتے ہیں، ایک قول۔ تو ستمبر کے ایشو میں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہی سمپل لینگویج میں ہے، وہ یہ ہے کہ نادان نے کہا کہ شام ہو گئی، عقل مند نے کہا کہ
کہ صبح آنے والی ہے. unwise man said. تو میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا آج ہی باہر کے ایک شہر سے. تو انہوں نے اس پر آبجیکشن کیا. ان کا کہ کیا لکھ دیا آپ نے. اب دیکھیں کہ ان کے پاس بھی ایک آرگومنٹ تھا, لیکن آرٹ آف تھنکنگ نہیں تھی ان کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ ایوننگ بھی نیچر کا ایک فنامنا ہے اور مارننگ بھی نیچر کا ایک فنامنا ہے. یہ صبح بھی فطرت کا ایک مظہر ہے, شام بھی فطرت کا ایک مظہر ہے. تو آپ تو ایسا کریں جیسے کہ شام کوئی خراب چیز ہے اور صبح کوئی اچھی چیز ہے. دیکھیے اس میں غلطی کیا ہے. غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یعنی یہ اس کو لٹرل معنی میں لے لیا, جس کو ہم تمثیل کہتے ہیں. تو یہ تمثیل تھی, یہ لٹرل معنی میں, لفظی معنی میں نہیں تھا. یہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں انالوجی, انالوجی تھی یہ. انالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بتانا, ایک چیز سے دوسری چیز کو بتانا. تو یہ جو ہم نے کہا کہ نادان نے کہا کہ شام ہو گئی, عقلمند نے کہا کہ صبح ہونے والی ہے, تو یہاں پر دونوں صبح اور شام دونوں تمثیل کے طور پر ہیں, انالوجی کے طور پر ہیں. یعنی یہاں شام کا جو ورڈ ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس تھنکنگ کو کہ آدمی نے دیکھا کہ رکاوٹیں ہیں, تو یہ بھی تو رکاوٹیں ہیں, تو ڈیفیکلٹیز ہیں, اب کیا ہوگا. اور صبح کا جو ورڈ ہے وہ ہے اپرچونٹی کے معنی میں, اپرچونٹیز, اسکوپس. تو نادان آدمی جب دیکھتا ہے کہ کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں تو تو ڈیفیکلٹیز ہیں راستے میں, تو آبسٹیکلس ہیں, جو پرابلم ہے, کیا ہوگا اب. لیکن جو وائز آدمی ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پرے دیکھتا ہے, کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے کہ where there are problems there are opportunities, where there are obstacles there are opportunities. تو نادان آدمی کو صرف سامنے کی چیز دکھائی دیتی ہے, وہ چیزوں کو فیس ویلو پر دیکھتا ہے. لیکن جو وائز آدمی ہے وہ اس کے اندر ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے, وہ دور تک جاتا ہے. اس کو دکھائی پڑتا ہے کہ سامنے اگرچہ ڈیفیکلٹیز ہیں مگر اس کے پار دیکھے, اس کے پار سارا اپرچونیٹیز سے بھرا ہوا ہے سب کچھ. جیسے کچھ برس پہلے کی بات ہے, تو ایک صاحب جو امریکہ میں ہوتے تھے, پھر وہ چھوڑ کر کے انڈیا چلے آئے. تو یہاں جب آئے تو لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا, امریکہ چھوڑ کے انڈیا چلے آئے, یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں, یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں. مجھ سے ملے, کہا کہ میں وہاں سے چلا آیا, تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ تم انڈیا کہیں چلے آئے, یہاں تو کوئی اسکوپ نہیں. تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا اسکوپ نہیں, اسی لیے سب سے بڑا اسکوپ ہے انڈیا میں. اسکوپ نہیں تبھی تو یہاں سب سے بڑا اسکوپ ہے. اسکوپ نہ ہونا کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ اسکوپ بہت سارا اگر ہو تو آپ کو اسٹرگل نہیں کرنی پڑے گی. جب اسٹرگل نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی ڈیولپمنٹ آپ کا نہیں ہوگا, اسٹپڈ کے اسٹپڈ رہیں گے آپ. سو ویئر دیر از ڈیفیکلٹیز دیر آر چیلنج. تو اگر یہ ہو, میں نے کہا کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے جہاں اسکوپ نہ دکھائی دے, جب ایسا ہو کہ آپ کو دکھائی دے کہ اسکوپ تو ہے نہیں, تو آپ کا مائنڈ چپ چاپ نہیں بیٹھتا ہے, آپ کا مائنڈ سوچنے لگتا ہے. تو اسکوپ نہ ہونا آپ کے مائنڈ کے لیے ایک مہمیز بنتا ہے, چیلنج بنتا ہے, ایکٹیویٹ کرنے والا بن جاتا ہے.
اور مائنڈ میں دیکھیے ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ اسکوپ ہے، بہت زیادہ امکانات ہیں مائنڈ کے اندر. تو سارے امکانات جو ہے انفولڈ ہونے لگتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ جو کہا جاتا ہے کہ مسٹر اے واز بورن ود اے سلور اسپون ان ہز ماؤتھ. تو جو آدمی اس طرح پیدا ہوا ہو سونے چاندی کے درمیان، اس کو آپ دیکھیے، وہ اسٹوپڈ پیدا ہوگا، اسٹوپڈ مرے گا. وہ اس کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کو چیلنج نہیں پیش آیا، اس کو سوچنا نہیں پڑا کبھی کہ یہ تو اسکوپ ہی نہیں ہے، کیا کیا جائے. یہ شاک نہیں لگا اس کو کبھی. تو شاک جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کرتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں. نو شاک، نو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. نو چیلنج، نو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ ہے فارمولا زندگی کا. انہوں نے دیکھیے بات کو لیا لٹرل معنی میں، جو میں نے کہا ستمبر کے پرچے میں جو آیا ہمارے، حالانکہ وہ تھا تمثیل کے معنی میں. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. چونکہ وہ ٹرین نہیں تھا ان کا مائنڈ، تو وہ گہرائی میں جا کر نہیں سوچ سکے. وہاں شام اور صبح دونوں کا جو ورڈ ہے، جو دونوں شبد ہیں، وہ لٹرل معنی میں نہیں ہے. وہ اسی معنی میں ہے کہ دیکھا کہ کچھ ڈیفیکلٹیز ہیں، کچھ پرابلم ہیں، تو کہو کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. تو جو عقل مند آدمی اسے اب ہوگا کیا، اب تو بہت زیادہ ہوگا، اب اور زیادہ ہوگا. کیونکہ تمہارے مائنڈ کو شاک لگے گا، تمہارا مائنڈ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا. اب تک تو مین تھے، تو اب سپر مین ہو جاؤ گے تم. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ. تو آرٹ آف تھنکنگ کے بغیر کوئی بھی کام جو آپ کریں وہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا ہے. ایک لڑکا تھا، وہ 10ویں کلاس میں فیل ہو گیا. 10ویں کلاس میں فیل ہو گیا. اب بہت زیادہ سیڈ، بہت زیادہ افسوس. تو مجھ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا اس میں سیڈ ہونے کی کیا بات ہے، آپ نے صرف فرسٹ چانس کو کھویا ہے، سیکنڈ چانس تو ابھی باقی ہے. زندگی تو چانسز سے بھری ہوئی ہے. زندگی جو ہے چانسز سے بھری ہوئی ہے. تو ابھی تو آپ نے صرف فرسٹ چانس کو کھویا ہے، تو سیکنڈ چانس وہ باقی ہے، اس کو اویل کیجیے. اب دیکھو اس کا مائنڈ رک گیا تھا کہ میں تو فیل ہو گیا، اب کیا ہوگا. یہیں پر اس کی سوئی جو ہے رک گئی تھی. جیسے گرامفون میں سوئی رک جاتی ہے تو وہی ایک ہی آواز آتی رہتی ہے. تو اس کے مائنڈ یہیں رک گیا تھا کہ میں تو فیل ہو گیا، میں تو فیل ہو گیا، میں تو فیل ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اس طرح سوچئے کہ میں نے پہلا چانس کھویا ہے، سیکنڈ چانس تو ابھی باقی ہے، تو اس کو میں اویل کر سکتا ہوں. اب اس سے اس کا مائنڈ کھلا، ایک نئی سوچ آئی اس کے مائنڈ میں. اگلے سال وہ فرسٹ کلاس سے پاس ہوا. اسی میں جس میں وہ فیل ہوا تھا اسی میں فرسٹ آیا. یہ ہے آرٹ آف تھنکنگ.